دوسرا دور محمد بن قاسم کا ہے۔ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے حج کے قافلے کو لوٹ لی اور اس میں ایک لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے بلند آواز سے کہا، یا للحجاج، یا للحجاج، یا للحجاج۔ جب اس لڑکی کی پکار حجاج بن یوسف تک پہنچی، حجاج بن یوسف سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، لبیک یا اختی۔ اونچی آواز سے پکار کر کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس وقت تک میں چارپائی پر نہیں سوؤں گا، بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا جب تک میں اس لڑکی کو ان کافروں سے، ہندوؤں سے آزاد نہیں کرا لیتا۔ حجاج بن یوسف نے قسم اٹھائی۔ اس کے بعد ایک لشکر تیار کیا، اس لشکر کو اس لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے، ہندوؤں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا، روانہ کیا۔ جب یہ لشکر بقران میں پہنچا، شکست ہوئی، لشکر ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں پر خوفناک پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں کا علاقہ تھا، اسی لیے لشکر کو شکست ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے پھر دوسرا لشکر بھیجا، دوسرے لشکر کو بھی شکست ہو گئی۔ تو ولید بن عبد الملک نے کہا حجاج بن یوسف سے کہ اب کے بعد کوئی لشکر نہیں جائے گا، لشکر کو روک دیا۔ حجاج بن یوسف خود ولید کے پاس حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ آپ اس مرتبہ اجازت دے دیں، جتنی خزانہ، جتنی پیسہ، جتنی دولت لشکر کے لیے میں آپ کے خزانے سے لوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کا دگنا میں واپس کروں گا۔ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف پر اعتماد کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور اپنے داماد محمد بن قاسم کو لشکر تیار کر کے روانہ کیا، ہندوؤں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اس لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے۔ محمد بن قاسم سندھ میں پہنچا، سکھر کو فتح کیا، روڑی کو فتح کیا۔ تو محمد بن قاسم علاقوں کو فتح کرتے کرتے ملتان تک آ پہنچا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ملتان کی بھی فتح نصیب فرمائی، اور اس ملتان کے مندروں سے اتنی سونا ملا، اتنی سونا پہلے کہیں سے نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال غنیمت عطا کی۔ محمد بن قاسم جب وہاں سے روانہ ہوا تھا، 17 سال کی عمر تھی، 12,000 کا لشکر تھا، اور علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب ملتان تک پہنچا، 1,00,000 فوج بن چکی تھی۔ اگرچہ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا اور اس کا ظلم و ستم مشہور ہے، اسلامی تاریخ میں تقریباً 70-80 ہزار بے قصور مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے اتنا بڑا کام لیا۔ اور اسی طرح قرآن کے اعراب لگانے والا بھی حجاج بن یوسف۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سے اتنا بڑے کام لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ثقیف میں ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا۔ ظالم یہی حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف ولید کے زمانے میں ہی فوت ہو گیا۔ حجاج بن یوسف سلمان بن عبد الملک کو ناپسند کرتا تھا، اور سلمان بن عبد الملک بھی حجاج بن یوسف کا سخت مخالف تھا، کیونکہ حجاج بن یوسف چاہتا تھا کہ ولید کا بیٹا خلیفہ بنے، اور یہ سلمان ولید کا بھائی تھا، اسی لیے سلمان حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال ولید کے زمانے میں ہو گیا۔ جب سلمان تخت پر بیٹھا، بادشاہ بنا،
تو اس نے اس کا بدلہ، حجاج بن یوسف کا بدلہ، اس کے بھتیجے محمد بن قاسم سے لیا۔ سلمان نے قاصد روانہ کیا۔ قاصد نے جا کر کہا محمد بن قاسم سے کہ سلمان بادشاہ نے، خلیفہ نے آپ کو عہدے سے معزول کر دیا ہے، آپ اپنا لشکر لے کر واپس آ جائیں۔ جب محمد بن قاسم واپس آئے، واسط کے علاقے کے گورنر کے بھائی کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، تو سلمان نے محمد بن قاسم کو واسط کے گورنر کے حوالے کر دیا۔ تو واسط کے گورنر نے محمد بن قاسم کو پکڑ کر شہید کر دیا، قتل کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا۔ جب محمد بن قاسم ملتان سے واپس روانہ ہو رہے تھے، عہدے سے معزول ہونے کی خبر ملی، تو محمد بن قاسم کی فوج نے کہا آپ واپس نہ جائیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، جنگ لڑیں گے، بڑے بڑے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے کہا محمد بن قاسم کی جان اتنی قیمتی نہیں کہ میری جان کی وجہ سے امت میں دراڑ پڑ جائے، امت میں اختلاف کھڑا ہو جائے، امت ٹوٹ کر رہ جائے، امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ میری جان اتنا قیمتی نہیں، مجھے شہید کر دیا جائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ محمد بن قاسم اتنے رحم دل تھے کہ کافی سارے لوگ، کافی سارے ہندو محمد بن قاسم کی رحم دلی کو دیکھ کر، ان کے انصاف اور محبت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور محمد بن قاسم کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اسی لیے 12,000 سے 1,00,000 تک فوج بن گئی۔ اور جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی محمد بن قاسم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ کئی ہندوؤں نے محمد بن قاسم کے بت بنا کر پوجا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود محمد بن قاسم نے کہا میری جان، میری ذات امت کو توڑنے کا ذریعہ نہیں بنے گی، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو امت کو توڑنے کا ذریعہ بننے دوں گا۔ جب محمد بن قاسم کو مقتل کی طرف لے کر جا رہے تھے، شہید کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو اس وقت محمد بن قاسم نے یہ اشعار کہے، جن اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایسے جوان کو ضائع کر دیا جو مشکل گھڑیوں میں جنگیں لڑتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا، اسلامی ملک کی حفاظت کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ایسے جوان کو انہوں نے ضائع کر دیا، شہید کر دیا۔ سلمان کے حکم سے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا گیا۔ جب سلمان کو دفنانے لگے، سلمان فوت ہوا، اس کو دفنانے لگے، قبر کے قریب لے جانے لگے تو اس کی لاش ہلنے لگی۔ سلمان کے بیٹوں نے کہا ہمارے والد زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندہ نہیں، عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ تعالیٰ نے قبر کا عذاب جلدی شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت میں اتحاد، اتفاق اور آپس میں محبتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔